الله إن الله بصير بالعباد ما شاء الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. امام حسین علیہ السلام کی معین کی ہوئی جہاد کے اوپر چلنے والے وہ تمام مجاہدین جو اس وقت عمار کے عبداللہ اور یمنی مسلم کی شکل میں کے یزید کا فصل پیغام ہیں، ان سب کی بتیازی اور ان ظاہروں کی سلامتی کے لیے پابند بلند صلوات حضرات گرامی حضرت اس عنوان سے کہ کربلا میں بندگی اور ابدیت کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے، یہ ہماری چھٹی نشست ہے اور جو کچھ اب تک 5 مجالس درس کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابدیت کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ ابدیت اور بندگی خدا کی دراصل دنیا کی ہر ذلت سے آزادی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ یہی غم ہے کہ اگر وہ بندگان خدا کو اس بندگی سے نکل کر اور معبود اور غیر خدا کی بندگی میں جاتے ہوئے دیکھیں تو یہ ہی انہیں سب ناگوار اور انہیں سب رنجیدہ اور منظر کرتی ہے، اور یہی بنیاد وہی ہے کہ آپ نے اپنی تحریک اور اس عالمی نہضت کا اعلان کیا جس کے اندر آپ نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار ہر چیز اٹھا لی، اور جو درس استقامت اور ظالم کے خلاف بڑھ جانے کا ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اگر وہ واقعی کسی قوم نے سیکھا ہے تو اس قوم نے اپنے گردن سے ذلت کے قوم کو اتار دیا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی ہے تو ہم نے کل امام کے ایک فرمان مبارک کا حوالہ دیا کہ امام نے اس تحریک کو شروع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ میں اپنے جلد کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے درس کیا کریں کہ یہ الفاظ کا چناؤ محض کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، سید و شہداء امام معصوم ہیں اور خدا کی جانب سے منسوخ ہیں، تو ان کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتے، وہ منتخب کیے ہوئے الفاظ ہیں جن سے امام اپنا پیغام امت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ امت جدی کہنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے اس سینس آف اونرشپ کو جو آپ کی امت کے ساتھ وابستگی ہے اپنے نانا کی شریعت کے حوالے سے، اس کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ اگر امت کی اصلاح ہو جائے
تو پھر یہ ممکن ہے کہ یزید جیسے شخص کو یہ ضرورت ہو کہ وہ مسئلے خلافت پر جانا پڑے، امت کی اصلاح ضروری ہے۔ اچھا، اذن میں آپ دیکھیں کہ ایک قول ہمیں امیر المؤمنین کا ملتا ہے نہج البلاغہ میں۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین جناب حمیل کو اپنے ساتھ صحرا میں لے جاتے ہیں اور انہیں وہاں لے جا کر علم کی فضیلت سے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ اس تمام ارشاد مبارک سے ایک ٹکڑا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں جو ظاہر ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہیں، افراد کی تین اقسام۔ فعالم ربانی، ایک وہ ہے جو عالم ربانی ہے، یعنی جو خدائی علوم کا دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ ومتعلم علی سبیل النجات، دوسرا شخص وہ ہے جو متعلم یعنی شاگرد ہے، جو علم حاصل کرنے والا ہے اور اس عالم ربانی سے علم کو وصول کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک الگ بحث ہے کہ علم صرف وہی علم ربانی نہیں ہے جسے ہم محض قرآن کا علم اور حدیث کا علم سمجھتے ہیں، تو قرآن اور حدیث میں بھی جس طرح سے کائنات کے اسرار و رموز کو ہم پر منتشر کیا ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے، تو اس میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو انسانیت کے لیے نہ صرف یہ علامہ بخش ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان علوم میں آگے بڑھتا ہے، انسان ان علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے قریب اترتا جاتا ہے۔ جس طرح شیخ سعدی نے کہا کہ علم کے راہ حق میں نمایت جہالت است، جو علم حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، جو علم خدا کے نزدیک نہیں کرتا، وہ سراسر جہالت ہے۔ تو علم جو خدا کے قریب کرے اس کا بانٹنے والا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو اس علم کو وصول کرنے والی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ ہے جو پست امان ہے۔ کیوں پست امان ہے؟ یعنی جو تیسرا طبقہ ہے اس کو کیوں پست امان کہا گیا؟ امیر المؤمنین اس کی وضاحت کی۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اسماء دینا یہ ہر آواز دینے والے کے پیچھے چلتا ہے، جس نے سیڑھی بجائی اس کے پیچھے چلتا ہے، یعنی ان کی اپنی سمجھ، ان کی اپنی کسی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، اور یمیلون معقل یمین، ہر ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے یہ اسی طرف چلتا ہے، جس طرف پانی کا دھارا ہوتا ہے اسی طرف بہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پانی کے دھارے کے ساتھ اس سے بوتل مچھلی باہر کرتی ہے، جو زندہ مچھلی ہوتی ہے نا وہ پانی کے دھارے کے خلاف ہے۔ مردہ مچھلی ہے جس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پانی کے دھارے کے ساتھ ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ تو یہ افراد ہر آواز دینے والے کے پیچھے چلیں گے، ایک شخص ایک بات کرے گا اس کی بات کی تائید کریں گے، دوسرا شخص اس کے بالکل مخالف بات کرے گا، متضاد بات کرے گا، اس کی بھی تائید کریں گے۔ انہیں اپنی بات یعنی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ کی کٹوری پر بات کر دیں۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ عامیانہ سوچ ہے۔ پھر المؤمنین کہتے ہیں کہ لم یستذیبوا بنور العلم، انہوں نے نہ تو علم سے قصد فیض کیا ولم یلجؤوا الی رکن مسجد، اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی طرح۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے، اگر تمہیں عقل نہیں ہے، تم یہ تشخیص کرتے ہو، بیمار کے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیماری کو سمجھے کہ میں بیمار ہوں۔ جب انسان اپنی بیماری کا ہی انکار کر دے پھر اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ سوتے ہوئے کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کرتا ہو اس کو کون لگا سکتا ہے؟ اس کو لگانا مشکل ہے، اس کو مطلب سے بیدار کرنا مشکل ہے۔
عوامی مسئلہ یہ ہے کہ عوام کسی کی سوچ، کسی کی بات، کسی کی رائے کو پرکھتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، انہیں بات سمجھتے نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ائمہ کے ساتھ کہ ان کی تحریک میں وہ افراد جو وہ چاہتے تھے کہ وہ دیت ہوں، جو عقل اور دانش رکھتے ہوں، وہ ان کے ساتھ ہوں جو ان کی بات کو سمجھ سکیں، لیکن ایسے افراد بہت کم میسر آئے ہیں۔ ایک مثال میں آپ سے آپ کی خدمت پیش کروں تاریخ سے، دیکھیں یہ جو بات کو نہ پرکھنے کا کام ہے اور عوامی عامیانہ سوچ اختیار کرنے کا جو انداز ہے، اس کی ایک بہت برہنہ مثال تاریخ میں ملی ہے۔ ایک شخص ہے ربیع بن حسین، اور ربیع بن حسین جو ہے اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اس کا شمار دنیا کے 8 بڑے زاہدوں میں کیا جاتا ہے، یعنی جو 8 بڑے زہاد ہیں، جو 8 بڑے زاہد ہیں دنیا کا، یہ دنیا کے بارے میں، یعنی جو جنہوں نے دنیا میں کوئی دلچسپی، کوئی رغبت کا اظہار نہیں کیا، ان 8 بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ فہرست بنائی کس نے؟ یہ بھی ایک قابل غور اور قابل تحقیق تحریر بنائی فہرست کس نے کہ دنیا کے 8 بڑے ہیں، 8 بڑے صوبے سنتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوسری دنیا کے 10 بڑے امیر افراد۔ آپ دیکھیں نا کہ کچھ عرصے بعد ایک فہرست آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے 10 امیر ترین افراد۔ اس سے زیادہ شرمناک فہرست کو کوئی ہو نہیں سکتی کہ دنیا بڑھ رہی ہے، لوگ بھوکے بڑھ رہے ہیں، اور وہ شخص اس بات میں فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا، یعنی وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو شرم کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آپ فخر۔ یہی وہ مسئلہ ہے کہ مغرب نے جو ہمیں معیارات دیے، ہم نے پرکھنے کو دیا، جو معیارات ہمیں قرآن، حدیث اور اہل بیت سے ملے تھے، ان معیارات کو ہم نے پسے پوش ڈالا، اور ہم اس ظاہری جگہ چوک سے متاثر ہیں کہ ان کی کہی ہوئی ہر بات کو آمنہ سلطنت قبول کرتے ہیں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کا مطلب کہ ربیع بن حسین جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو غالباً یہی شخص ہے جو امیر المومنین کے پاس آتا ہے ایک جنگ میں اور یہ کہتا ہے کہ سامنے جو افراد ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی میں نے رسول کے ساتھ دیکھا ہے، ادھر آپ موجود ہیں، میں تو تذبذب اور محبت کا شکار ہوں، میں تذبذب کہتا ہوں، میں کس طرف جاؤں گا؟ ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ تو اب دیکھیں اگر اس شخص کو پیغمبر کی یہ حدیث یاد ہوتی کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، تو یہ سوال بنتا نہیں تھا کہ ادھر تھا۔ پھر بھی امیر المومنین نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو شخصیات کو حق کا بیان کرانا، یہ فیصلہ شخصیت کو لے کر نہ کرو گے تمہیں حق کی پہچان ہو، تمہیں پہلے حق کو پہچاننا چاہیے اور پھر یہ دیکھو کہ اس حق پر کون عمل لگا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ حق کو پہچانو، خدا نے آپ کو دی ہے، خدا نے کتاب اتاری ہے جو کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے ہدایت، پیغمبر کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، اسے سامنے رکھ کر حق کو پہچانا جائے، پھر اس حق کے اوپر جو شخصیت کار فرما ہو، عمل پیرا ہو، اس کا ساتھ ہو۔ لیکن اگر یہ سب کچھ تذبذب، کنفیوژن کا شکار تھا، امیر المومنین نے اس کو سرحدوں پر بھیج دیا کہ تم ایسا کرو سرحدوں پر جاؤ جہاں تمہارا سامنا بالکل ظاہری طور پر کفار اور مشرکین کے ساتھ ہو، وہاں تم چلے جاؤ تاکہ تمہارے دل کو کم از کم کچھ اطمینان ہو۔ اس شخص کے متعلق ملتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھودی ہوئی اور یہ قبر میں جا کے ذکر کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور اس نے تحیہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی زبان سے کبھی سوائے خدا کے ذکر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کے علاوہ میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلے، کبھی نہیں نکلے۔ ہر یہ امید کہ جب اسے ابتدا نبی کے نواسۂ رسول کو امت نے شہید کر دیا تو اس شخص نے
یہ کہا کہ اس شخص کی زبان سے بھی نکلا کہ وائے وہ اس امت پر جو اپنے نبی کے نمازے کو قبول کرتی ہے. اور یہ کہنے کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ میری زبان سے کوئی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا, میری زبان سے اللہ اکبر کیوں نہیں کہتا, میری زبان سے الحمدللہ کیوں نہیں کہتا. اس نے اپنے اس جملے پر بھی غور, جو اس نے یہ جملہ کہا کہ پیغمبر کی امت نے ان کے نمازے کو قبول کیا, اس جملے پر بھی غور کیا, یعنی یہ کیا جملہ ہے. آپ اندازہ کریں جب فکر کا انسان کی عالم, جب انسان کی سوچ کا یہ عالم کہ وہ یہ سمجھے کہ عبادت یہ ہے, جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مصرع دیکھ کر شوق نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب کھڑے ہونے کا وقت تھا, جب باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا وقت تھا, جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تفسیر میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھا رہے تھے, تو تمہیں کسی اور شخص کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ دین کی اپنی تشریح کرے جب نماز رسول محمد نے دین کی تشریح کر دی. لیکن اس شخص نے دین کو اسی طرح سے سمجھا. آج بھی ہمارے یہاں حساسیت کا دین کے متعلق معیار کچھ اسی وقت ہے. ہم دین کو آپ دیکھیں جب جنگ صفین میں حضرت مالک اشرف اس درجے تک پہنچ گئے تھے جہاں پہنچ کر معاملہ ختم ہو جاتا, ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جاتا. وہاں بھی امیر کو مجبور کیا گیا کہ حضرت مالک اشرف کو واپس لائے, اور حضرت مالک اشرف کیوں ناپسندیدہ کے لوگوں کی نگاہ میں, کیونکہ وہ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. دشمنان اسلام کا خون تلوار سے ٹپک رہا ہے تو وہ ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ شخص کون ہے؟ جو رات رات بھر انہیں نماز شب میں کھڑا ہوا نظر آئے, جو رات رات بھر تلاوت کرتا ہوا نظر آئے, وہ ظاہری رسوم ادا کرتا ہوا نظر آئے, لیکن خدا کے دین کے لیے اپنا ایک بھیڑا قربان کرنے کو راضی تھا. ایسا شخص ان کی نظر میں قابل ستائش ہے. ایسے شخص کو وہ گردن سمجھتے ہیں. لیکن وہ شخص جو میدان میں فعال ہے, جو میدان میں کھڑا ہوا ہے, جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں دیکھے, ملا کی اذا اور ہے, مجاہد کی اذا اور. الفاظ و معانی تو ایک ہی ہے, لیکن یہ اذان اور اس زبان میں زمین آسمان کا فرق, جو مجاہد کی اذان ہے اور جو محض. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خان خاموش سے ادا کر رسم شبیری, یہ رسم خان خواہی ہے فقط نہ تو ہوتے گی. خان میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ شبیریت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ باہر نکلو اور یزید اور ابتدیات کی تلواروں اور تیروں کا سامنا کرو. انسان دین کو اس موقعیت پر سمجھے, انسان دین کا یہ مطلب ہے, یہ کس قدر خطرناک ہے. اب دیکھیں اسی طرح کی حساسیت ہمارے معاشرے کو بھی پائی جاتی ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دین ہے اسی کا نام. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بس میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے گھر میں پرشے کا مل جائے, بیوی آ جائے اور بات ختم, کون کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے اس سے یہ کہیے چلے, مجھے تو بس یہ چاہیے کہ میرے گھر میں پرشے کا نام. یہ نہیں کہا امام حسین علیہ السلام. امام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بس تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ کون کیا بات کر رہا ہے. ہر بات وہ کرے جو امام کے مقصد کی طرف انسانوں کو لے کر جائے. یہ چیز ضروری ہے. ہماری حساسیت کی اسی وجہ سے ہے کہ ملک میں ٹماٹر کسی ایسے ملک سے برآمد ہونا شروع ہوئے جو عیسائی ملک تھا, یعنی جہاں پر عیسائیوں کی اکثریت ہے اور یہ مسلمان. اب اس مسلمان ملک میں جب ٹماٹر آنا شروع ہوئے عیسائی ملک سے, تو وہاں کے جو افراد تھے انہوں نے ایک اس کے متعلق ایک سینسٹیوٹی کی, ایک حساسیت کی کہ عیسائی ملک سے آنے والا ٹماٹر ہے, تو انہوں نے اس کا نام ہی عیسائی ٹماٹر یا عیسائی پھل رکھ دیا.
کتنی حساسیت، یعنی دین کے متعلق اس قدر حساس کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس اب یہ الگ بحث ہے کہ کھانا کھا لے سبزی ہے، لیکن وہ تحریہ کر چکے تھے کہ ہم اس پھل کو اس سبزی کو استعمال نہیں کریں، کیوں؟ کیونکہ یہ عیسائی کو سے درآمد ہے، اب دین پر اس قدر عمل درآمد کرنے والے لوگ اس شہر میں اس ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، دیندار انسان تھا، اور اس کا ایک ہی لڑکا تھا، ایک بہت بیٹا۔ ہوا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اس لڑکے میں اپنے تمام عقائد اور اپنے تمام وظائف جو دینی وظائف تھے اس سے اس نے آہستہ آہستہ لہجے اختیار کرنا شروع، نماز اس نے چھوڑ دی، روزہ رکھنا اس نے چھوڑ دیا، گھر میں اس نے طرح طرح کی نقلیں بجانا شروع کر دی، طرح طرح کے آوارہ لوگ اس کے دوست بن گئے، اور اس کا باپ جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ہونا ضرور تھا لیکن وہ اس سب چیز کو برداشت کرتا۔ ایک دن اس شخص کو اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی آج تو تمہارے بیٹے نے حد پار کر دی، آج تمہارے بیٹے نے حد پار کر دی۔ تو اس نے کہا اس نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا آج ہم نے اسے دیکھا ہے کہ آج وہ وہی عیسائی دھرم خرید کر لے جا رہا۔ اب تو یہ شخص بہت ہی دل ملایا اور گھر آیا، اور اس نے گھر آ کر اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم نے نماز چھوڑی، میں نے برداشت کیا، اب آپ اس کی برداشت کا لڑیں۔ تم نے نماز چھوڑی، میں نے برداشت کیا، تم نے روزہ چھوڑا، میں نے برداشت کیا، تم نے گھر میں طرح طرح کی نصیحت سنائی، میں نے برداشت کیا، تمہارے ہر طرح کے اوقات کے دوست بنے، میں نے برداشت کیا، لیکن تم نے جو آج کام کیا ہے نا، اب میں میری دینی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں اس چیز کو برداشت کروں، میری دینی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو برداشت کروں، لہٰذا میں تمہیں آپ کرتا ہوں اور تم گھر سے۔ اگر دین کے متعلق حساسیت اس کانٹیکٹ کی ہوگی نا، جیسے ہم کہتے ہیں نان ایشوز کے اوپر سلسلے ہونا، آج آپ نے کوئی طریقے کیا ہوگا کہ ایک شخص کو محض الزام لگا کر ایک ہجوم اس پر چڑھائی کرنا ہے، اس کو مار ڈال کر اس کو جلا دینا ہے، خبر نہیں اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں، اگر کچھ کیا بھی ہے تو بھائی ریاست دیکھنے والی ہے، اس کے جو عدالت ہے موجود ہے، اسکول کے اندر ایک نظام موجود ہے، ہجوم کو فیصلہ کہاں سے کس نے کرنے کی اجازت نہیں، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم کس قدر شمع رسالت کے کمانے، یہ نہیں ہے شمع رسالت کے کمانے میں، اور نہ پروانہ بننے کو کہا گیا ہے، لیکن پروانہ تو وہ ہوتا ہے جو شمع کے گرد آیا اور اس کی زندگی ختم، وہ مر گیا، اور صبح جھاڑو سے تمام پروانوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ مذہب یہ چاہتا ہے کہ تم پروانہ نہ بنو، تم وہ شمع بنو جو اس چراغ سے روشنی لے کر مزید چراغ روشن کر سکتا تمہیں اتباع سے دور کرنے والا بننا چاہیے کہ تم اس آفتاب سے ایک لو لے کر، ایک کرن لے کر اپنے وجود کو روشن کرو، اور پھر اس روشنی سے دوسرے وجود کو بھی روشنی بخشو۔ یہ تمہیں کرنا ہے، نہ کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم خود کو سمجھ کر بیٹھ گئے۔ تو دین پر اگر عمل کرنے میں حساسیت اس قانون کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ کسی قسم کے واقعات کو ہوں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ امت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ محبت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے نمونے موجود کہ افراد دین کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، وہ دین کو کس طرح سے لیتے ہیں، لیکن صرف عوام کے اوپر توجہ نہیں کی ہے۔ سید الشہداء نے حماس پر بھی بھرپور توجہ کی، جو خاص لوگ ہیں، جو معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کے ہاتھ میں معاشرے کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، جو معاشرے کی نفس کو سمجھتے ہیں اور جس سمت میں چاہیں معاشرے کو چلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خواص کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر مکے کے خواص نے ساتھ نہ دیا تو پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جہاں کے خواص نے ساتھ دیا تو اسلام کی حکومت، وہ فلاحی حکومت وہاں قائم ہوئی جہاں کے خواص نے ساتھ دیا۔ جہاں کے خواص نے ساتھ نہیں دیا پیغمبر کو اپنا وہ وطن چھوڑنا پڑا، اس جگہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ تو خواص کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ معاشرے کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
اب دیکھیں اسی طرح کے خواص کا ایک اپنا کل میں نے آپ کی خدمت درس کیا عمر ابن سعد نے کس طرح حکومت کی لالچ میں اپنے عقیدے کے خلاف جنگ کی. لیکن یہ بہت مشکل بات ہے کہ عقیدے کے لیے کرنا ہر آدمی کر سکتا ہے یہ کام کہ میں ایک عقیدے سے وابستہ ہوں اس کا دفاع کرنے کے لیے میں جنگ کروں, لیکن میں وابستہ ایک عقیدے سے ہوں لیکن لالچ میں اسی عقیدے کے خلاف کرنا شروع کروں, یہ بہت بڑی مشکل بات ہے. تو عمر کے ساتھ جانتا تھا کہ یہ زمانے کے سردار یہ نواسہ رسول ان کو تنگ کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا میری آخرت برباد کرے گا. لیکن فیصلہ کیا تھا, فیصلہ یہ تھا کہ مجھے حکومت چاہیے, مجھے رہ کے حکومت چاہیے. اس چیز نے اس کی آنکھوں پر پٹی ماری. لیکن اسی چیز کو کہ انسان دنیا کے لیے اپنی کسی آرزو کو پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے, میں نے آپ کی خدمت درس کیا کہ عمر ابن سعد کا نمونہ صرف 1400 سال پہلے کا نمونہ نہیں ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں محفوظ نہ رکھے وہاں عمر گئی اور نفسی میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا. ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, جب تک خدا کی ذات رحم نہ کرے انسان اپنے نفس کو برائی سے بچا نہیں سکتا جب تک خدا کی توفیق شامل ہے. تو انسان نے اگر یہ توقع موجود ہے کہ پروردگار مجھے اس راستے سے محفوظ کرنا, باخبر رہے, ہوشیار رہے, بیدار رہے, تو ایسے افراد جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے دیکھیں کہ سید الشہداء نے بتایا کربلا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزندان مبارک ہیں وہ قیامت تک کے لیے پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں. حق و باطل کی جنگ میں وہ قیامت تک کے لیے پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں. امام کہتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا, مشہور قول ہے امام, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. عبید عبد کی تصغیر ہے, یعنی اس کی چھوٹی شکل, یعنی دنیا کے بہت ہی معمولی بندے ہیں, معمولی غلام ہیں دنیا کے. معمولی غلام کیا ہوتا ہے, یعنی جو پست غلام, جو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو, لوگ دنیا کے بندے ہیں. اچھا دنیا سے مراد یہ دنیا نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے, یہ دنیا مراد نہیں ہے. دنیا سے مراد وہ روش ہے جس میں انسان کا ہر فیصلہ صرف اس عارضی دنیا کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, آخرت کے فائدے کو کسے کچھ ڈالتا ہے. وہ صرف اس دنیا کے عارضی فائدے کو فوقیت دیتا ہے, آخرت کا فائدہ اس سے کچھ ڈالتا ہے. یہ روش, اس روش کا نام دنیا ہے. جہاں کہیں بھی آپ کو دنیا کی مذمت نظر آئے گی وہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو دنیا خدا کی نشانیوں میں سے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, ان کو دیکھ کر وہ انسان خدا تک پہنچتا ہے. دنیا سے مراد وہ روش ہے کہ انسان دنیا کا حکم رہتا ہے اور اپنی آخرت کو بلاتا ہے. تو سید الشہداء نے کہا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, اب بندے ہیں. والدین لعب علی السنتہم, اور دین ان کی زبان پر آئے ہوئے ایک ذائقے کا نام. ذائقہ لعب عربی میں کسی ایسی شے کو کہتے ہیں جسے انگلی سے ایسے زبان پر چاٹ دیا جائے, جس طرح شہد عام طور پر اس طرح انگلی سے زبان پر کاٹا جاتا ہے. سید الشہداء کہتے ہیں کہ والدین لعب علی السنتہم, دین ان کی زبان پر آئے ہوئے ذائقے کا نام, چکھا رہے تھے زبان, روح میں نہیں ہوتا, اندر نہیں کیا تھی, زبان پر رہا. بہت ہی دل کو دہلا دینے والا فرقہ ہے. مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا نہ خاصہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین میری زبان پر, دین میری زبان پر پہنچے, میرے وجود میں نہیں گزارے. سید الشہداء کے ہر ماننے والے کو یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ایسا تو نہیں خدا نہ خاصہ کہ سید الشہداء مجھے کہنا ہے کہ مردی اور رکھے کو حلال سے رہتے ہیں, دین کی زبان پر آئے ہوئے ذائقے کا نام ہے. یحوطونہم ذرۃ معیشہ, یہ اس دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں, اس دین کی حفاظت کرتے ہیں, اس دین پر عمل پیدا کرتے ہیں, ہوتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہتی ہے, جب تک ان کے مفادات پہ ضرور نہیں پڑتی, یہ دیندار ہوتے ہیں. فَإِذَا بُعِثُوا بِالْبَلَاءِ, لیکن جب کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں, اندر دریا کو,
تم دیکھو کہ یہ دیندار بہت برے رہ جاتے ہیں. کربلا کی تفسیر ہے. امام کریم پاک کربلا کی تفسیر ہے کہ کربلا میں ایسا کیوں ہوا کہ جو سامنے افراد موجود تھے وہ سب کچھ جانتے پوچھتے یہ کہہ رہے تھے کہ نماز عصر میں جلدی کرو، نماز عصر ہمیں پڑھنی ہے. اللہ اکبر کہیے اور قربت اللہ کہہ کے نماز رسول کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نماز عصر پڑھنی ہے. ایسا کریں کہ وہ افراد کہاں ہو گئے؟ حفاظ بھی تھے، قرآن کے حفاظ بھی تھے، نمازیں پڑھنے والے، نماز شب پڑھنے والے. اگر دین کا فہم یہ ہے تو پھر ایسے دین پر ہی امام حسین علیہ السلام کی آخری باتیں پڑھ لینی چاہیے. اگر دین کا یہ فہم تو حماس میں سے عمر ابن سعد خصوصی طور پر ایک ایسا بندہ ہے جس نے کہا امام نے کہ یہ تو دین دنیا کا بندہ ہے، اس نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت اپنے دین کو برباد کیا. اور اب ایک ایسا ہی نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیں یہ باتیں ظاہر تاریخ سے میں نے کہا آپ کی خدمت کرتی ہے کہ تاریخ ہمیں ہمارے لیے عبرت ہے. قرآن مجید میں بھی جو تاریخی واقعات بیان کیے ہیں وہ معاذاللہ کوئی بیڈ ٹائم اسٹوریز نہیں کہ رات کو آپ نے بچے کو سنایا لوڈی کے طور پر اور اس کو سلا دیا. ایسا نہیں ہے. عبرت کے لیے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں دیکھوں کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے، کہیں ایسے ہی واقعات اب دوبارہ تو پیش نہیں آ رہے اور اس تناظر میں فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں. تو اگر کوئی قصہ بھی بیان ہوا ہے اس طرح سے ہدایت، وہ اس طرح سے ہدایت، اس کا ایک ایک فقرہ ہدایت. ایک شخص ہے کوفے کے خواص میں سے اور اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر الجوفی اور یہ کوفے کا ایک ممتاز کاروباری شخص ہے. اس کو جب یہ پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف ایک تحریک اور ایک نہضت کا آغاز کیا ہے اور امام جو ہے مختلف افراد سے مدد اور نصرت کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر مجھ سے بھی مدد کے لیے کہا گیا اور میں نے سید الشہداء کی تحریک میں شامل میں ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابن زیاد جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا وہ مجھے تو ختم کرے گا ہی کرے گا، میرا سارا خاندان کا راز کرے گا تو میری دنیا میں جائے گی. اور اگر میں ابن زیاد کا کہنا مان کر سپاہی یزید میں شامل ہو جاؤں تو میں اپنی آخرت برباد کر دوں. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کچھ وہی انداز اختیار کیا جو ہم میں سے اکثر افراد آج کے دور میں اختیار کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں نا بعض افراد کے متعلق سنتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں، نہ کہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں، یہ بہت اچھے انسان ہیں. ہم اچھائی کا پیمانہ یہ قرار دیتے ہیں کہ نہ یہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں. بھائی اچھوں کے اچھے میں ہونا چاہیے اور جو ظلم کر رہا ہو اس کے خلاف ہونا چاہیے انسان. یہی تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا درس، یہی قرآن کا درس ہے، یہی رسول اللہ کا درس کہ تمہیں اچھوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. تمہارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے. تو اس شخص نے یہ سوچا کہ مجھے غیر جانبدار رہ جانا ہے. یہ نہیں خیال کیا کہ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دراصل غیر کی جانب ہو گیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں غیر کی جانب ہو گیا ہوں. دو افراد ہیں، اگر آپ نے نہ دوست کا ساتھ دیا اور نہ دشمن کا ساتھ دیا تو اس میں غیر جانبداری دراصل دشمن کی طرفداری ہوتی ہے. وہ دوست کی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ سمجھا جائے کہ آپ غیر جانبدار ہیں. تو عبید اللہ کے اور نے یہی فیصلہ کیا، وہ کوفے کے باہر ایک خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا بھائی میں ادھر ہونا میں ادھر، مجھے دنیا نہیں چاہیے اور مجھے دین نہیں چاہیے. رین کے رین رہے، آج سے جنت نہ رہے. سب کام کرو اور جنت میں بھی جاؤ. سید الشہداء نے اس کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اس نے قاصد کو روانہ کر دیا. اب آپ دیکھیں اس کی بدبختی کا عالم دیکھیں. خود امام حسین علیہ السلام برس نفیس اس کے پاس چل کر تشریف لائے اور اس کو یہ کہا کہ ہمیں تمہاری مدد اور تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، تم ہمارے ساتھ چلو. تو عبید اللہ نے گھوڑے نے جواب دیا کہ دیکھیے یہ میرا گھوڑا ہے، یہ نہ جانے کتنی جنگوں میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے، یہی گھوڑا ہے. آپ ایسا کریں یہ گھوڑا لو. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے ظاہر عرب جو ہے وہ فصیح البیان جو تھے فوری طور پر فی البدیہہ شاہ کہہ دیا کرتے تھے
اس نے اپنے گھوڑے کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا کہ یہ اتنا اچھا گھوڑا، یہ کبھی آپ کو جنگ میں شکست سے گزارنے کو ملے گا۔ پھر اس نے اپنی تلوار کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیا، آپ کی تلوار لے جائیں گے۔ امام اس کی بات سنتے رہے اور امام نے کہا مجھے تمہاری تلوار چاہیے، نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے، نہ میں تمہارا آلوچنا چاہتا ہوں، مجھے تم درکار، تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ، اگر مسلط کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ لیکن اس نے کہا کیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے تو معاف کرتے ہیں اس کام سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا خیال یہ تھا کہ سید الشہداء اپنی مدد کے لیے اس کے پاس آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو خدا کی مدد تو نہیں ہوتی، خدا تو بے نیاز ہے، بے نیاز اگر اللہ ہے اسے اس کی ضرورت ہے۔ خدا کی مدد کا مطلب خدا کے دین کی مدد ہے، خدا کے ولی کی مدد ہے۔ تو تم اگر خدا کے ولی کی مدد کرو گے تو دراصل تم خود اپنی مدد کر رہے ہو کہ تمہارے سامنے ہر خدا کی اس طرح مدد ہو جائے گی۔ تو سید الشہداء اس کے پاس اپنے لیے نہیں آئے تھے، اس کے لیے آئے تھے کہ میں تمہیں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کوئی بات نہیں سمجھ سکتا، وہ یہ سمجھا کہ شاید معاذ اللہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ کنواں جو ہے اس کے پاس پیاسا آتا ہے، پیاسے کے پاس کو کنواں جاتا ہے، اور کنویں سے پانی ملتا بھی کتنا ہے، چند گھونٹ ملتا ہے کنویں سے پانی۔ جو ہادیان مذہب ہوتے ہیں نا وہ معاذ اللہ کنویں کی طرح نہیں، وہ بہتے ہوئے چشموں اور دریا کی طرح ہوتے ہیں، جو ہدایت سے محروم بنجر زمینوں کی تلاش کر رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جہاں ہدایت سے محروم بنجر زمین نظر آئے اس کو ہدایت سے سیراب کر دیں۔ تو سید الشہداء نے اس کے ساتھ یہی کام کیا تھا، سید الشہداء اس کو ہدایت دے کر اس حد پر لانا چاہتے تھے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کی ہمیشہ کی زندگی سمجھ جائے۔ آپ دیکھیں یہی تعریف، بالکل یہی الفاظ پیغمبر کی شان میں امیر المؤمنین نے بھی برابر لکھا ہے۔ ایک دور پڑھیے گا پیغمبر کی شان میں امیر المؤمنین نے کہا کہ طبیب غفار، پیغمبر کیا تھے؟ ایک گردش کرنے والے طبیب۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ڈیٹ بولی اور کوئی جگہ بیٹھ گئی اور آپ کو انتظار کر رہا ہے کہ مریض آئے گا تو اس کا علاج کر دے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ پیغمبر ایک جگہ نشست کو برداشت کرنے والے شخص نہیں تھے، وہ طبیب الطبیب تھے، وہ ایسے طبیب تھے جو گردش میں رہتے تھے، جو مستقل طور پر تلاش میں رہتے تھے۔ کس کی تلاش میں رہتے تھے؟ ہدایت کے طلبگار طبیب کی تلاش میں رہتے تھے، تاکہ انہیں ہدایت کے فیض، ان کا ہدایت کا فیض پہنچایا جا سکے۔ کیا کیا ہوا تھا انہوں نے؟ احکام مراحم، جنہوں نے اپنے برہم درست کر لیے تھے، واحکام مواسم، اور اپنے آلات جراحی کو صاف کیا تھا۔ لیکن دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام صلح کا مذہب ہے، اسلام جنگ کا مذہب ہے۔ ایک امام نے صلح کر لی، ایک امام نے جنگ کر لی، یہ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ یہ سمجھایا ہے امیر المؤمنین نے کہ کہیں ضرورت پڑے گی مرہم سے کام چلانے کی، اگر زخم ہوگا تو مرہم سے درست ہو سکتا ہے، اور کہیں ضرورت پڑے گی جراحی کرنے کی تو ان کے پاس آلات جراحی موجود ہے کہ اگر تلوار اٹھانی ہے تو اس لیے اٹھانی ہے کہ خدا کی دین کا دفاع ہو۔ جو بغاوت کرنے والے جو باغی افراد ہیں، جو اس زمین پر، خدا کی زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ بات کو آسانی سے اور بات کو نرمی سے نہ سمجھ پائیں تو پھر ان کا علاج تلوار سے کیا جائے۔ تو پیغمبر کے پاس دونوں روشیں موجود تھیں۔ سید الشہداء نے یہی کام کیا، اپنی تحریک کے آغاز سے وہ سب تک پہنچے، ان کو بتایا کہ انہیں کس طرح پر چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب انسان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب ہو، اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ نابینا اور اندھا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کے اندر۔ اور یہی کچھ جو ہے وہ افراد کے ساتھ ہوا جن کے خلاف سید الشہداء کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ
سید الشہداء نے محض اپنے گھر کے جوانوں کو قربان نہیں کیا، محض اپنے بھائیوں کو رفقائے کار کو قربان نہیں کیا ہے۔ ایک وقت وہ آیا ہے عصر عاشور کے جب امام اپنے تمام چاہنے والوں کو خدا کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، تو مقاتل لکھتے ہیں کہ سید الشہداء کے استغاثے پر جب خیمے میں اہل بیت کی خواتین میں گمراہ کرتا ہوا کہ اب کون ہے جس کو سید الشہداء مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اور جب سید الشہداء خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک طرف کے شیخار ہے جو وہ بتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بعض جگہ ملتا ہے کہ سید الشہداء کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھے شدید پیاس لگی ہو اور میں اپنے اس فرزند کا غصہ لے لوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ ایک ایسا بیٹا، اور اس بیٹے کو اٹھا کر سید الشہداء جب باہر نکلنے لگے تو ماں نے طرف پر پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، اسے کہاں میدان جنگ میں لے جاتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں اس کے لیے پانی طلب کر دینا۔ اچھا، یہ بات ظاہر ہے جو کچھ رپورٹ کیا گیا اس سے یہی معلوم ہوا کہ امام نے کہا کہ میں اس کے لیے پانی طلب کرنے جا رہا ہوں، لیکن سید الشہداء دراصل اس سپاہی یزید کے چہروں پر پڑی ہوئی آخری نقاب اتارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آخری نقاب جب حضرت علی اکبر بھیج کر انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کے دل سے رسول کا کوئی احکام نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بنو امیہ کا ہدف امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ بنو امیہ کا ہدف امام حسین علیہ السلام ہے، بنو امیہ کا ہدف پیغمبر اسلام ہے۔ انہیں امام حسین علیہ السلام سے جو خوف تھا وہ پیغمبر کی ذات کی وجہ سے، جو پیغمبر نے ان کی حکومت، پیغمبر نے ان کی اس جاگیرداری، پیغمبر نے ان کو ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا، پیغمبر جو دین لے کر آئے تھے اس میں ظلم و ستم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو چونکہ ان کی وہ چودراہٹ ختم ہوئی تھی، انہیں سب سے زیادہ اس پیغمبر کی ذات سے تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آل رسول، آپ کو معلوم ہے کہ نام علی رکھنا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کا، انہیں چن چن کر مار دیا جاتا تھا۔ تو جب سید الشہداء نے دیکھ لیا کہ ان کے چہرے سے ہر قسم کی نقاب اتر چکی ہے، تو اب ایک آخری انسانیت کی نقاب پڑی ہوئی تھی ان کے چہروں پر۔ سید الشہداء چاہتے تھے کہ اس انسانیت کی نقاب کو بھی ان کے چہرے سے اٹھانا ہے۔ سید الشہداء پہنچتے ہیں، دشمن کی فوج یہ سمجھی کہ سید الشہداء شاید صلح طلب کرنے کے لیے، پیشکش کرنے کے لیے اپنے پاس کپڑے میں قرآن چھپا کر لا رہے ہیں۔ اور جب سید الشہداء پہنچے اور کہا کہ تم نے میرے تمام رفقا، میرے تمام خاندان میں افراد کو مار دیا ہے، یہ شیخار ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلا سکتی، بلک رہا ہے، یہ پیاس سے بلک رہا ہے، 2 گھونٹ پانی اس کو پلا۔ جلدی ہوئی بیٹی پر سید الشہداء نے رکھ دیا، لیکن جب فوج پر کوئی اثر نہ ہوا، جب مخالف اشبیہ پر کوئی اثر نہ ہوا، سید الشہداء نے اٹھ کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا بیٹا تم حجت خدا کے فضل ہو، حجت تمام خدا۔ جب اس بچے نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیلائی تو مقاتل لکھتے ہیں، ہمیں جب مسلم لکھتا ہے وہ تو کسی کی فوج کا رپورٹ ہے، وہ لکھتا ہے کہ فوج نے ایک طلاق فرما ہوا، جو شاہد اولاد تھے وہ مٹھے سے رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم واقعی اس بچے کا کیا قصور ہے، تمہارے کے ساتھ اس بچے کا کیا قصور ہے، ابھی اس بچے کو پانی پلاؤ۔ تو جب میں نے سامنے دیکھا کہ فوج میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، امام حسین علیہ السلام اس مجاہد کو لے کر آ رہے ہیں جو اس پوری فوج کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے، تو میں نے سامنے اللہ کو حکم دیا کہ کلام حسین، حسین کے کلام کو پڑھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے تیر کو کمان سے جوڑا، مستح شعبہ تیر جو دراصل گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تین گھوڑوں والا تیر جو اس بچے کے تک سے بھی بڑا تیر، وہ بیٹھا اور اس نے بیٹھ کر تیر کو کمان سے جوڑا، اور تیر کو کمان سے جوڑنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ گردے بھولا جیسا قاتل جس نے جناب عباس کی مشینے کو چھیڑا، جس نے جناب عباس کے اوپر تیروں کی بارش کی، اب اس کے ہاتھ لرز گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ تیر کو کمان پہ باندھتا ہو تو اسے
خیمے کے سامنے کوئی بیوی نظر آتی ہو اور اس سے یہ نظر آتا ہو کہ یہ شاید بچے کی ماں ہے جو دوڑ رہی ہے بچے کی یاد، ظاہر اس کے انسان میں بھی اس کے دل میں بھی کچھ تو انسانیت باقی تھی، لیکن جب روکلا کو دوبارہ حکم دیا گیا کہ اس حسین کے بچے کا کام تمام کرنا ہے تجھے، اس نے تیر کو کمان سے جوڑا اور وہ سنسناتا ہوا تیر جب آیا تو خبیر ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر کچھ اس طرح سے منقلب ہو گئے جس طرح سے پانی سے باہر آنے والی مچھلی جب ہوتی ہے، تیر شیطا ایک کان سے دوسرے کان تک چھیڑتا ہوا سید الشہداء کے کان سے دوبارہ کو بھی اس نے زخمی کیا اور بچہ کچھ اس طرح سے سید الشہداء کے ہاتھوں پر منقلب ہوا کہ جس طرح سے مچھلی پانی سے باہر آئے ایک مرتبہ پھر واپس زمین کے اوپر آئے، اس کے بعد اس نے سر کو اٹھائے، اس کے بعد اس میں سجد داری نہیں رہی اور وہ صرف اپنا منہ کھول دیتی ہے اور اس کا دم نکل جاتا ہے۔ سید الشہداء کے بیٹے کے ساتھ بھی اس نے صحیح ہوا، سید الشہداء نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور جب یہ کرنا ہوئی وہ تسلیم سے آ رہے سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے ہٹے، ہمت نہیں ہوئی سید الشہداء کی کہ اس چھوٹے سے جنازے کو جو بڑے خیبر سے بھی بھاری تھا اس کو اکیلے کے اندر لے کر چل جاتے، آپ نے اسے بیٹے شہیدہ میں تک لے کر نہیں گئے بلکہ بیٹے کے پیچھے ایک نہنی عمارت ہوگی اور اس نہنی عمارت میں جناب علی اصغر کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے بس یہی کہانی سبق دکھا تو دیکھ رہا ہے تو ہمارے اور اس نئی قوم کے درمیان میں حصہ کر دے، ارے قربانی شبیر کبھی آپ بھی دیکھے ہیں کبھی آپ کو مل جاتی ہے تعبیر کی سن لعنة الله على القوم الظالمين والسيعلم الذين ظلموا أيهم الظالمين ينقلبون ما تقول